بولے GLW گلی، خوشی کو کہا جاتا ہے، خوشی، مسرت، شادمانی، یہ سارے اردو کے پھر سینونیمز ہیں. اردو میں بھی اچھے اچھے ورڈ جو ہے نا آپ کے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، سمپل ورڈز نہیں، آپ کے لیول، اپنے لیول کی اردو یوز کیا کریں جب آپ اردو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح گلائڈ، بولے ہاں جی، گلائڈ مینس یہ ورب ہے ٹو واک سلولی، آہستہ آہستہ چلنا، آہستہ آہستہ چلنا، گلائڈ. اس کے بعد ہے گلومی، یہ ایڈجیکٹو بنے گا، گلومی، اداس، سیڈ، افسردہ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اداس کے لیے بھی سیڈ یوز ہوتا ہے. جیسے کرائی چلانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، رونے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے گڈی، کیا گڈی، یہ دیکھنے میں لگتا ہے پتہ نہیں پنجابی کا ورڈ ہے، نہیں، یہ گڈی، چکراتا ہوا، سر چکرایا ہوا، I'm feeling giddy، چکراتا ہوا، یہ بھی ایڈجیکٹو ہی ہے. گگل، یہ ورب ہے، the children are giggling، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہوتی ہے نا ایک کھسیانی ہنسی، کون سی ہنسی؟ کھسیانی، یہ اردو میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کھسیانی ہنسی. اب اس ہنسی کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اب اس طرح سے ہنسنا کہ آپ ہنس بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اندر ہی اندر جو ہنستے ہیں نا، کہ کھل کے نہ ہنسنا، کھسیانی ہنسی اس کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے، گگلنگ. ہاں، کاف دو چشمی ہے، دو آنکھوں والی ہے، کھ بن جائے گا، ٹھیک ہے، کھ، یہ. آپ مجھے بتائیں کہ اسپیچ سے پہلے میں آپ کو، چلے پہلے ہم اسپیچ کی بات کر لیتے ہیں. آپ لوگ ٹاپکس نوٹ کر لیں، میں آپ کو ایک ٹاپک نہیں دوں گا، میں آپ کو 2 ٹاپک دے دیتا ہوں، اور اس میں سے جو آپ کو ایزی لگے آپ اس پہ کر لیں. اس پہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یونیفارمیلٹی ہونی چاہیے. یونیفارمیلٹی کس کو کہتے ہیں؟ یکسانیت کو. بولیں اسی سے یونیفارم سے یونیفارم کیا آتا ہے؟ یونیفارم یکسانیت شو نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ ادارے کے اندر یہ سب، ٹھیک ہے. اس سے یہ نہیں پتہ چلتا امیر کون ہے، غریب کون ہے، میڈیوکر کون ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا. یہ اس شعر کا سیاق و سباق پتہ ہے؟ محمود کون تھا، ایاز کون تھا؟ محمود غزنوی، اللہ تعالیٰ نہیں سوال نہیں پتا. محمود غزنوی کی بات ہو رہی ہے. بڑا عادل قسم کا بادشاہ تھا، رحم دل تھا، ٹھیک ہے، بہت بڑا لیڈر تھا، کئی فتوحات کی ہیں، ٹھیک ہے. محمود، اس کا ایک غلام تھا ایاز، بڑا ہی تابع دار تھا، ٹھیک ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ایک ہی جو صف میں تھی محمود کھڑا تھا، ایاز بھی ساتھ کھڑا ہو گیا اتفاقاً. اب بادشاہ بھی ساتھ ہے اور غلام بھی ساتھ ہے. تو اقبال نے وہ مساوات کا نقشہ کھینچا ہے جو اسلام میں ہے، اسلامی مساوات. مسجد میں جانے سے آپ کو مساوات کا عملی درس ملتا ہے. یہ مسجد میں جانے کے فوائد بھی ہیں. آج ہم بچوں کو مسجد میں نہیں بھیجتے، ہمیں بھیجنا چاہیے، ترغیب دینی چاہیے، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں بچوں کا مسجد میں آنا، ٹھیک ہے، ان کی عقل کو بھی سلام ہے، ٹھیک ہے. وہ اللہ کے گھر کے اندر ہیں، اللہ جتنا تمہارا ہے ان کا بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ بچے ہیں، اگر تھوڑا سا کوئی بھاگ بھوگ بھی رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. امام حسین اور حسن بھی تو مسجد میں آتے تھے، کھیلا کرتے تھے آ کے، ٹھیک ہے. حضور سجدے میں تو کیا کر رہے ہیں؟ حضور کھیل ہی تو رہے ہیں، کبھی نیچے اتار رہے ہیں، کبھی بٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ہاتھ سے اٹھا کر، اب یہاں فقہ کا مفتی بھی جو ہے نا جاگ اٹھتا ہے، اوے نماز ختم ہوگی. فقہ یہی کہتی ہے نماز ٹوٹ گئی. عمل کثیر، کیا ایک فقہی اصطلاح ہے عمل کثیر. عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یا پوچھ لیجیے گا فقہ کی کلاس میں کہ عمل کثیر کیا ہوتا ہے،
تو میم آپ کو ویل ڈیفائن کر دیں گے، میرے پاس یہاں ٹائم شارٹ ہے، ٹھیک ہے. تو حضور نے عمل کثیر کیا یہاں پہ، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر کتب کے اندر بخاری مسلم کا میں نے اس لیے کہا کہ وہ زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہے، متفق علیہ جو ہے نا وہ روایت ہے. تو ہم نے کثیر کر دیا. خیر یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی تو آپ اس کو جو ہے نا وہ فقہ کلاس میں پوچھ لیں کہ عمل کثیر ہوتا کیا ہے، اور اس سے پھر پوچھیے گا کہ حضور نے تو عمل کثیر کیا ہے تو نماز کیوں نہیں ٹوٹی آپ کی؟ ہے یہ عمل کثیر واضح طور پر، ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ آپ نے اٹھایا بٹھایا اٹھایا بٹھایا. جب سجدے میں بندہ جاتا ہے تو اس کی حیت تبدیل نہیں ہوگی، اس کا ایک رکن جو نیچے لگنا تھا زمین پہ وہ ہٹے گا نہیں. اب سجدہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، اٹھا کے بٹھا رہے ہیں کہ جب اٹھنا ہے تو اتار رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں سجدے میں، پھر بٹھا رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں. یہ تو 4 مرتبہ ہو گیا عمل کثیر کی حد. تو 2 دفعہ 3 دفعہ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے بھائی. کبھی گزر رہے ہیں، ہاں جی حضور کھڑے ہیں ٹانگوں میں سے گزر رہے ہیں. کدھر گئے؟ ڈیپتھ میں جائیں. یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی فقہی نشست ہو رہی ہے، اس کے اندر پوچھیں یہ چیزیں، آپ جانیں یہ چیزیں. نہیں جانیں گے تو فقہی نشست کا یا پلیٹ فارم کا قصور نہیں، اب قصور پھر آپ کا اپنا ہوگا. موقع آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی بھائی؟ ہاں اسپیچ سے چلی تھی. اچھا یہ ضمن بات کہاں سے آ گئی؟ ہاں محمود اور ایاز سے تھے. ایک ہی صف میں علامہ اقبال نے عملی مساوات کا نقشہ کہیں دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ کون ہے یہاں پر؟ ایاز ہے. اور بندے کو نوازنے والا کون ہے؟ وہ آقا ہے. وہ کون ہے؟ محمود ہے. نہ وہ یعنی آقا اور غلام کی تمیز ختم ہو گئی. یہ اسلام کا جو ہے نا خوبصورت چہرہ جو ہے نا وہ اقبال نے پیش کیا. اور اب مجھے اس سے چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ گیا ایاز کا ہی. ایاز سے جو باقی اس کے وزراء تھے، مشیر تھے، وہ بڑا حسد کرتے تھے. ہمارا سٹیٹس بھی اس سے زیادہ، ہمارا عہدہ بھی زیادہ، اسی کی بات کو زیادہ سنتا ہے، اسی کی بات کو زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت دیتا ہے، ویٹیج دیتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے. معاملہ کیا ہے؟ اب حسد کی آگ میں جائے. ایک دن کہہ دیا انہوں نے کہا کہ جی معاملہ کیا بادشاہ سلامت، ہم آپ کی قرب میں زیادہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ویلیو اسٹیٹس بھی اس سے زیادہ ہے، یہ غلام ہے، اب اس کو اتنی ویلیو دیتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا بات یہ ہے. بادشاہ کے پاس ایک خوبصورت پیالہ تھا جو گفٹڈ تھا. آپ کو پتا ہے کہ باہر کے جب دوسرے لوگ سفراء آتے تھے، وزراء آتے تھے اور بادشاہ آتے تھے دوسروں سے ملنے کے لیے، وہ کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف لے کے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ آج کا بھی یہ دور نبوی سے جو ہے نا بلکہ اس سے پہلے، ٹھیک ہے، قبل از مسیح سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے. یہ والا قبل از مسیح، پھر بعد از مسیح بھی چلتا رہا، ٹھیک ہے، آج بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ نے وہ کیس وہ کون سا، ہاں بولیے، توشہ خانہ، ماشاءاللہ وہ جو توشے اس میں رکھے ہیں وہ یہی تو ہیں، ٹھیک ہے. وہ باہر سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوتے. وہ کیا ہیں؟ وہ ملکیت نہیں ہوتے، وہ مملکت کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو بطور سربراہ دیا ہے تو وہ مملکت کے خزانے میں جمع ہوگا، ٹھیک ہے. آپ بعد میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتے لائیں جی یہ تو میری وراثت ہے، ٹھیک ہے، یہ حضور تہاڈی وراثت نہیں لی، یہ قوم کی وراثت ہے، یہ ملک کی وراثت ہے. اب آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے. وہ چیز جو ہے نا وہ ملک کو جو ہے نا وہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہاں سے جاتے ہیں اور جو کروڑوں کی چیز ہوتی ہے اس کو ہزاروں میں لیتے ہیں. کیا؟ ہزاروں میں. اور کئی تو وہ 100 میں بھی لے جاتے، کئی فری بھی لے جاتے ہیں، لے کے پھر اس کو آگے مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں. اندازہ لگائیں، یہ اس ملک کے حکمرانوں کا حال ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے پاس خوبصورت پیالہ تھا اور وہ گفٹ آیا تھا. اب گفٹ نہ کسی کو دیا جاتا ہے نہ اس کو توڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بادشاہ نے ایک ایک کر کے کہا سب کو اس کو توڑ دو، توڑ دو، حکم دے دیا. اب ہر ایک نے جو آیا اس نے دلیلیں پیش کی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، تجویزیں دی، دلیلیں دی، رائے دی، مشورے دیے، بادشاہ کو مشورے دیے. کیا؟ یعنی بادشاہ کو پتہ ہی نہیں ہے. گویا کا مطلب تو یہی نکلا نا، مشورہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا
اس کو دلیلیں کیا دے رہے ہیں کہ بادشاہ یہ بڑا مہنگا پیالہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے آپ کو باہر سے آیا، کوئی کہہ رہا ہے یہ تحفہ، آپ نہ توڑیں، کوئی اور چیز کا حکم دے دیں. سب کی سنی بادشاہ نے. اینڈ پہ ایاز کو بلا لیا. ایاز کو بھی وہی کہا جو باقیوں کو کہا، ایاز توڑ دو. ایاز نے ایک لمحے کے توقف کیے بغیر اس پیالے کو توڑ کے رکھ دیا. اس نے کہا، اب لوہا گرم تھا، چوٹ لگا دی اس نے، بادشاہ نے، محمود نے. اس نے کہا یہی فرق ہے تمہارے اندر اور ایاز کے اندر، اس لیے اس کو میں پروٹوکول دیتا ہوں. یہ بغیر چوں چراں کیے، بغیر دلیلیں دیے، بغیر مشورے دیے، میری ہر بات پہ، میرے ہر حکم کی تعمیل جو ہے نا وہ کرتا ہے. میں نے تو توڑنے کا حکم دیا تھا، میں نے دیا، مجھے نہیں پتا یہ مجھے گفٹ ملا، مجھے نہیں پتا یہ قیمتی ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی جان سکتا ہے. تم مجھے مشورے دے رہے ہو، تم نے تعمیل نہیں کی. تعمیل اس نے کی ہے، ریزن یہ ہے. شیطان نے بھی دلیل دی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کو دلیل کا جواب مل جاتا تو وہ تعمیل کر لیتا، پاسبلٹی تھی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. آرڈر از آرڈر. یہ ویسے آرمی کا ایک خوبصورتی بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک خوبصورت اچھی چیز ہے، بیان کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، سے یس اور ڈائی. کیا ایئر فورس والی کہاں گئی؟ جو دو تھی ایئر فورس میں جانا چاہتی تھی، ایک دوسری کون ہے؟ تو وہاں پر یہ ہونا ہے سے یس اور ڈائی، ہاں نہیں تو مر جاؤ آگے. نہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، تو اب آگے اسپیچ کے ٹاپکس کی طرف. اسپیچ کانٹیسٹ، مقابلے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اسپیچ ای اے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ اسپیچ کرتے ہیں زبان، ٹھیک ہے، یہ اسپیچ کانٹیسٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تقریر کو کہتے ہیں، مقابلہ تقریر یا حسن تقریر جو آپ کہتے ہیں. اس میں آپ سب سے پہلا ٹاپک لکھیے اسلام ڈیش ہے آگے، یعنی اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے، آپ نے کیا پروف کرنا ہے. دا ریلیجن آف پیس، لو اینڈ ہارمنی. دوسرا ٹاپک لکھ لیں پین از MIGHTIER mightier than sword. تیسرا ٹاپک جنرل بھی لکھنے. سارے ٹیسٹ میں نے آپ کو دے دیے، جس کا جس میں ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے. پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. نہیں جی، پہلا ٹاپک کیا ہے؟ اسلام. ٹھیک ہے، دین امن، دین محبت، دین باہمی ہم آہنگی، یہ آپ نے یہ پروف کرنا ہے. دوسرا ٹاپک کیا ہے؟ پین از مائٹیئر دین سورڈ. مائٹیئر کا مطلب ہے طاقتور. اللہ المائٹی، مائٹی، مائٹیئر، دا مائٹیسٹ. مائٹی کیوں نہیں لگایا؟ ایک چیز کی بات نہیں ہو رہی. مائٹیئر کمپیریٹیو ڈگری ہے، دو میں کمپیئر ہو رہا ہے. اور مائٹیس تب لگنا تھا جب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایڈجیکٹو یوز کیے. اچھا، آپ اس کو چار ٹاپک بنا سکتے ہیں، آپ اس کا ریورس بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سورڈ از مائٹیئر دین پین. اس کے بھی دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے، پہلا کیا ہے؟ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے بھی دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب میں دلائل بتاؤں گا نہیں، پھر وہ میری طرف سے ہنٹ مل جائے گا. اسی طرح تلوار قلم سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے بھی دلائل موجود ہیں. جو اس کو ایسے کرنا چاہتا ہے ایسے کر لیں. یہ چار ٹاپک، یہ بیسیکلی ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. ڈیبیٹیبل ٹاپک، یہ ڈیبیٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسپیچ میں کنورٹ ہو سکتی ہے. تیسرا میں نے جنرل ٹاپک دے دیا. ٹھیک ہے، کہ پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ، پاکستان اور جدید دنیا، یعنی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور جدید دنیا کہاں ہے، یا کون کون سے چیلنجز ہیں جو پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں جدید دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیسے ہم وہاں تک پہنچ. آپ سمجھ گئے نا اس ٹاپک کو بھی. ان میں سے کوئی ایک ٹاپک لے لیں. ایک ٹاپک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یونیفارملٹی سب کی ہو. نو، آپ یہ کرتی ہیں تو دوسری یہ کر سکتی ہے، تیسری اس کا اپوزٹ کر سکتی ہے، چوتھی یہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، 10 یہ کر سکتی ہیں، 2 یہ کر سکتی ہیں، 5 یہ کر سکتی ہیں، تو ایک اس کے اپوزٹ، جو آپ کا دل چاہے. از اٹ کلیئر؟ اچھا، اب سن لیں پیرامیٹرز اس کے،
کہ کون کون سی چیزوں پہ ججمنٹ ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ مینجمنٹ سے جس دن ہمارا اسپیچ کانٹیسٹ ہو ہم اس کو کوشش کریں گے ایک ہی دن میں ہم ختم کر لیں. میری ٹرائی ہوگی کہ میں باہر سے کسی کو بلاؤں جس کا تعلق انگریزی کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, ایک میل اور ایک فیمیل, کیونکہ اس طرح ججمنٹ زیادہ بیٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا ممکن نہ ہو سکا تو پھر میں آپ کو پہلے حلف دوں گا اور اس کے بعد میں منصف بنوں گا, تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے یہ قلم جو ہے نا وہ غلط چل جائے, فیوریٹزم کا کانسیپٹ نہ آ جائے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے جس کو جج یا قاضی بنا دیا جائے اس کو بغیر چھری کے گویا کہ ذبح کر دیا گیا, بغیر چھری کے ذبح ہو جانا. ٹھیک ہے, یہ بڑا نازک اور سینسٹیو کیس ہوتا ہے, اس کی بڑی گرفت ہونی قیامت کے دن. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی, ذرا سا قلم ادھر کو چل گیا تب بھی مارے گئے, ادھر کو چل, بڑا آپ کو دھیان سے اعدلوا هو اقرب للتقوی, ایسے نہیں قرآن نے کہہ دیا کہ عدل کرو, یہ تقوی کے قریب ترین ہے عدل کرنا. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے آپ کا کانٹینٹ یہ ہوگا کہ آپ جو مواد پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے لیول کا ہے, اس میں دلائل موجود ہیں, اور پھر دلائل کون کون سے ہیں. کیا آپ نے صرف جو ہے نا وہ قرآن سے ہی دلائل دے دیے تو پھر ویٹیج اور ہوگی. کیا آپ نے صرف حدیث سے دے دیے, اگر آپ نے قرآن اور حدیث دونوں کے دیے ویٹیج اور ہے. پھر اگر قرآن کے بھی دیے حدیث کے بھی دیے اور انٹلیکچوئل جو ہے نا منطقی لاجیکل ریزنز بھی دیے پھر ویٹیج اور بن جائے گی. ٹھیک ہے, آپ نے اگزامپلس بھی کوٹ کیے پھر ویٹیج اور بن جائے گی. یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے کانٹینٹ پر. کانٹینٹ کہتے ہیں مواد کو, آپ کا جو مواد ہے اس کا لیول کیا ہے. اس کے بعد آپ کا آئے گا پروننسیشن. پروننسیشن ادائیگی, یہ ایکسنٹ اور چیز ہوتی ہے, پروننسیشن اور چیز. مثال کے طور پر میں اس کی مثال دے دوں, دا ورڈ از کلچر. آپ اس کو پڑھ دیں کولچر, یہ پروننسیشن غلط ہے, یہ ایکسنٹ نہیں ہے, پروننسیشن ہے. آپ اس کو پڑھ دیں کلٹور. ٹھیک ہے, یہ پروننسیشن کی جو ہے نا وہ غلطی ہوگی. از اٹ کلیئر ٹو یو؟ اوکے, دس از کلچر, دا ورڈ از کلچر. یہ میں دیکھوں گا, میں ایکسنٹ سے آپ کو معافی دیتا ہوں, کیا یاد رکھیں, کیونکہ ایکسنٹ حالانکہ میں نے آپ کو فونکس پڑھائے ہیں اس کے باوجود جو ہے نا میں ایکسنٹ سے آپ کو فری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایسے ایڈ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اوکے اوکے, گھبرا گئی ہیں, لیڈر گھبرایا نہیں کرتے, میں نے یہی دیکھنا تھا. آپ کو کہنا چاہیے تھا کریں ایڈ, لیکن آپ نہیں کرنا. اوکے, اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ باڈی لینگویج. یہ نہ ہو کہ آپ یہ جسٹ ریڈنگ, کہ آپ صرف جناب پڑھ رہے ہیں, آپ آئے ہیں اور یہاں پر لوگ طوطے کی طرح جو رٹا ہوا ہے اس کو جو ہے نا پڑھ رہے ہیں. نہیں, آپ کا آئی کانٹیکٹ کیا ہے, آپ کے یہ ہاتھ حرکات و سکنات کیا ہیں, اس دن یہ کھڑکنا اور بجنا چاہیے. یہ باڈی لینگویج تقریر کا حصہ ہوتا ہے. توڑ دیں اس کو, آپ کو اجازت ہے, ہم نیا بنوا لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باڈی لینگویج اس کا پارٹ ہوگا. اس کے علاوہ آپ اس میں ایڈ کریں میں نے ادھر پیرامیٹرز لکھے تھے, میرے ذہن سے اسکپ ہو گئے ہیں. لیٹ می سی دیم. جی, ٹائم مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اچھا 2 مارکس اس کے, 2 اس کے, 2 اس کے, 2 اس کے, کتنے ہو گئے 8, اور 2 مارکس ہوں گے پیپر ریڈنگ کے. یعنی یہ الاؤ نہیں ہے, پیپر ریڈنگ از ناٹ الاؤڈ. اوکے, آپ پیپر سامنے رکھ سکتے ہیں, سامنے رکھنا اور چیز ہوتی ہے. ریڈنگ ہمیں پتہ چل جانا ہے کہ آپ ریڈنگ کر رہی ہیں, یہ سامنے رکھا ہوا ہے, ہلکی پھلکی نظر کو ہنٹ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے, لیکن ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. ریڈنگ میں اور سرسری دیکھنے میں, برڈ آئی ویو,
लेने में कोई हर्ज नहीं होगा। अब ये टोटल कितने हो गए? 10। तो 10 में से आपको एवेल्युएट किया जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, बल्कि ये 10 कम है, इसको ना 5 करें। 5 10 देन कम्स 15, ये भी 5 हो गए, ये सबको 5 कर लें, क्या बन जाएगा? 25 में से एवेल्युएट करेंगे। जजिस को इजी हो जाएगा, वरना मुश्किल होगा फिर। सबके 5 है, ठीक है। ये पैरामीटर सब आपके जहन में होने चाहिए। टाइम की लिमिट क्या होगी? मिनिमम 3 मिनट्स, इससे कम पे जाएंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। मैक्सिमम 5 मिनट्स, उससे ज्यादा पे जाएंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। इन बिटवीन रहेंगे तो फुल मार्क्स होंगे। 3 पे भी फुल हैं, 5 पे भी फुल हैं, इन बिटवीन पे भी फुल हैं, मिनिमम देन 3 माइनस हैं, और मैक्सिमम देन 5 वो भी आपके माइनस हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? जी क्या? हाँ जी, मैं आता हूं सब चीजों की तरफ, ठीक है। कोई ना कोई साउंड आपको सुनाई दे देगी, ठीक है। पहली जो साउंड आएगी, साउंड वो किसी भी किस्म की हो सकती है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। वो होगा कि आपके 3 मिनट पूरे हो गए। दूसरी साउंड का मतलब या बेल का मतलब ये होगा 5 मिनट पूरे हो गए, आपको अलर्ट करने के। बाद का स्पीच में इंसान को पता नहीं चलता, ठीक है, वो अलर्ट करने के लिए भी सारा मौजूद होगा, ठीक है। इस स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हर एक के लिए लाजिम है, फर्ज है। पहली बात, इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट, नंबर 1। द सेकंड थिंग इज दैट उस दिन जो एब्सेंट होगा दोबारा स्पीच कॉन्टेस्ट का वो पार्ट नहीं बनेगा। नंबर 3, चूंकि फर्ज और लाजिम है, ठीक है, जो एब्सेंट होगा मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा उससे हम ना इरफान, उससे कम इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर ही ना लें। जब पेपर ही नहीं लेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा मैनेजमेंट को, क्योंकि ये ना हो कि कुछ लोग ये सोच रहे हो चलो ये जान छुड़ाएं इससे और एब्सेंट हो जाएं। इसलिए आपको जवाब मिल गया ना, क्योंकि ज़हन में यही आ रहा था इस वक्त। 3 मिनट्स मिनिमम, मैक्सिमम 5, बस इससे ऊपर नहीं, क्योंकि हमने सबको, मेरा है कि एक ही निशिस्त में इसको जो है ना वो हैंडल हम जो है ना वो कर लें। इसलिए सब प्रेजेंट जो है ना वो होंगे। जो नहीं होगा बामरे शराई मजबूरी। कौन सी मजबूरी? शरई मजबूरी के। आप इसकी डेफिनेशन अगर नहीं पता तो उससे पहले एक फिक की क्लास हो जानी है, आप पूछ लीजिएगा। और शरई मजबूरी भी वो मजबूरी के जो जिससे आप चलने और फिरने में कासिर हो। हर शरई मजबूरी चलने और फिरने में कासिर नहीं होती। हाँ, वो एग्जेम्प्टेड है, वो एग्जेम्प्टेड है। वैसे आना चाहें तो उनकी खुशी है, लेकिन वो एग्जेम्प्टेड है। उन्होंने कबल अज़ वक्त जो है ना वो बता दिया है, वो एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, इसमें से पोजीशंस निकाली जाएंगी। अब ये खुशाइन बात है। अब ये देखिए, खर्चा तो हम पे पड़ रहा है ना, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये भी होता है बाजू का 2 फर्स्ट 2 सेकंड 2 थर्ड आ जाए तो और मैनेजमेंट, उसके लिए अलग हम प्राइजेस रखेंगे। इसका सर्टिफिकेट तो नहीं होगा, जिस दिन आपकी सेरेमनी होगी उसमें अलग जो है ना हम प्राइजेस रखेंगे उस दिन, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, और हो सकता है फोर्थ के लिए को हौसला अफजाई का भी रखते हैं, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं है। ये मैं मुशावरत के साथ आपको बता दूंगा कि फोर्थ के लिए हौसला अफजाई का भी रखना। इज इट क्लियर टू यू? ओके जी, 10:45। अब आ जाए जी, थोड़ा ऊंची होगी बात, आप करें जी। जी, वाह ये अच्छा तरीका है भाई। हाँ ठीक है, मैं आपको ना इसका टेक्निकलिटीज बता देता हूं, क्योंकि मैं इस टॉपिक में से किसी पर भी स्पीच नहीं करूंगा, फिर आपको हिंट मिल जाएंगे, ठीक है, तो मुनासिब नहीं लगता, ठीक है। और आप ही के दलाइल कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप वो दलील देंगे तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं जी ठीक है, आज मैं आपको टेक्निकलिटीज बता देता हूं, फिर इस पर इंशाल्लाह इसको कर भी लेते हैं, ठीक है। देखें, आपने इसको जाना है,
آپ نے ہارٹ کی بیٹ دیکھی ہے؟ کارڈیالوجی جانے کا اتفاق ہو، کبھی اللہ نہ لے کر جائے کسی کو، لیکن ان جنرل ہارٹ کی بیٹ کیسے چلتی ہے؟ ایسے چلتی ہے. جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو ایسے ہو جاتی ہے. ایسے ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، ہوتی ہے. یا کسی کے سامنے جائیں تب بھی، انٹرویوز میں بھی ایسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ فیئر ایک ہوتا ہے. تو سپیچ کا آغاز یہ، ہاں مجھے یاد آیا سر نے جب نعت کی کلاس تھی اس کو، تو مد و جزر کا لحاظ رکھنا آپ نے. کس کا؟ مد اور جزر کا. ٹھیک ہے، مد و جزر کا لحاظ. سٹارٹنگ بڑی پولائٹ آپ نے کرنی ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ نے اوپر. ٹھیک ہے، پھر کچھ جملے ہوں گے جہاں پر آپ نے ہلکا سا، پھر اوپر، پھر کہیں آپ کو ہائٹ پہ جانا پڑے گا، کہیں آپ کو پھر فلیٹ ہونا پڑے گا، پھر ہائٹ پہ، پھر اینڈ آپ کا فلیٹ پہ ختم ہوگا. ایک تو اس بات کا خیال رکھیے گا، اس سے آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی وائس، آپ کی ٹون، آپ کی پچ جو ہے نا وہ ساری اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے اس مد و جزر سے. ٹھیک ہے، سپوز when you start. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے آنا ہے نا، سن لیں، آپ یہاں سے چل کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جج ہر چیز آپ کی نوٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ یہاں پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلے جو ہے نا وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، میں ہاتھ کو لکھ، ٹھیک ہے، ویسے یہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھا کریں کہ ٹیبل میں کچھ چیزیں ہیں، ظاہر ہے سم ٹائمز ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر چیز اس کا. اب یہ ایسے پڑا ہوا ہے تو یہ آپ کا ڈسپلن، آپ کی شخصیت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ آپ کو یہ، اگر یہ ایسے پڑا ہوا ہے نا تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک انداز میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بڑے ہی ریلیکس ہو کر، جس کی ٹانگیں کانپیں یا کیا ہو، ٹانگیں کانپیں. ٹھیک ہے، آپ کے ایک وزیر خارجہ صاحب ایسے ہی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس کو ذرا ایسے پکڑنا ہے، پھر ایسے نہیں رکھنا آپ، پھر یوں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اس کو زور سے پکڑ لینا، زور، جتنا زور سے پکڑیں گے یہ تھمپنگ لو ہوگی. یہ تھمپنگ آپ فیل کیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ تھمپنگ لو ہوگی. اس کے بعد جب آپ نے کھڑے ہونا ہے، پھر آپ نے دونوں ٹانگوں پہ اریکٹ نہیں کھڑے ہونا. اگر یہ کنڈیشن ہو کہ ٹانگیں بھی آپ کی وائبریٹ کر رہی ہیں، ہارٹ تھمپنگ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیسے کھڑے ہونا ہے؟ آپ نے ایسے کھڑے ہونا ہے. اب یہ ڈیمو ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھے کہ یہ آپ میرے اس وقت سامنے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو اپنی لیگس دکھانی، آپ نے میری لیگس کی طرف دے، اس کو زور سے پکڑا. آپ دیکھ لیں میں نے وزن اس پہ ڈالا ہے زیادہ، اس پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرف، یا آپ اس طرف ڈال دیں، لیکن بیٹر یہ جو ہارٹ ہے اس کی طرف ڈالیں، یہ اس کی تھمپنگ جو ہے نا وہ لو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہی آپ نے سٹارٹ، جو ہی آپ نے بولنا ہے نا، آپ کا ٹائم تب سٹارٹ ہونا ہے. اس وقت تک کوئی جج آپ کا ٹائم نہیں کاؤنٹ کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، آپ نے سٹارٹ کیا. So if you want to say بسم اللہ الرحمن الرحیم to say it. اگر نہیں تو کم از کم اس کی انگلش ٹرانسلیشن ضرور کہیں، ان the name of اللہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جتنا آپ تھوڑا زور سے کہیں گے اس کی تھمپنگ لو ہوگی. جب اللہ آئے اس کو زور سے کہہ دیں، اس کی تھمپنگ لو ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، ان the name of اللہ. اب یہ دیکھیں، اب میری باڈی لینگویج سٹارٹ ہو گئی ہے. باڈی لینگویج صرف ہاتھ سے نہیں ہے، آئی کانٹیکٹ بھی اس کا پارٹ ہے. میری گردن ہلی ہے، میں نے کہا ان the name of اللہ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ میں جھک گیا ہوں اللہ کے نام پر. ٹھیک ہے، ان the name of اللہ the most gracious and ever merciful. ایور، ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ مرسیفل. اب سب سے پہلے آپ مخاطب کریں گے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بعد میں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کون ہے؟ ججز ہیں. سب سے زیادہ عزت والے الفاظ ڈھونڈ لیں، وہ ان کے لیے لگا دیں. آنریبل ججز. کیا؟ آنریبل ججز. تھوڑا سا ان کی طرف چہرہ کرنا ہے، فل نہیں موڑنا. ٹھیک ہے، جسٹ لائک دس. فرض کریں ججز بیٹھے ہوئے، آنریبل ججز، دیٹس آل. آپ کی باڈی نہیں موڑنی، آپ کی گردن جو ہے، نیک جو ہے نا وہ ٹرن ہوگا، اور ٹوٹل ان کی طرف جو ہوگا ہلکا سا جو ہے نا وہ سلائٹ ایک چینج جو ہے نا وہ آپ کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے، اور آئی کانٹیکٹ بھی آپ کا ساتھ جائے گا. آنریبل ججز، دیٹس آل. یہاں بھی آپ نیچے ہو جائیں گے کیونکہ آنریبل آپ نے کیا دیا. ٹھیک ہے، اینڈ مائی ڈیئر فیلوز، دیٹس آل. پیرنٹس نہیں ہیں، ٹیچرز نہیں ہیں، پرنسپل نہیں ہے، اسے ایڈ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. آنریبل ججز. ہاں، اگر کوئی اس دن گیسٹ آ جاتا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا، میں بھی بتا دوں گا. ڈسٹنگوشڈ گیسٹس. کیا؟ ڈسٹنگوشڈ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے انفرادیت رکھنے والے، مہمانان گرامی قدر. ٹھیک ہے،
ڈسٹنگوشڈ گیسٹس. اچھا اب ججز تب بولنا ہے اگر ایک سے زیادہ ہیں. اس نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں آپ کی. آنریبل جج یا مسٹر جج، اوکے ایسے بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آنریبل جج یا ججز. اسی طرح آپ کے مہمان اگر اسی طرف ہیں اگین اسی طرف، اگر اس طرف بیٹھے ہیں تو آپ اس طرف موڑ لیں، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈسٹنگوشڈ گیسٹ اگر ایک ہے تو ڈسٹنگوشڈ گیسٹس اینڈ مائی ڈیئر فیلوز. اب آپ فیلوز جہاں یہ جو آئے گا آپ سب اس کے فیلوز ہوں گے. یا جو بھی اسپیچ کے لیے آئے گا وہ سب کلاس فیلوز نہیں کہنا، اینڈ مائی ڈیئر فیلوز. No need to say Assalamu alaikum. This creates a very bad impact on the English contest speech. Assalamu alaikum اردو کا ورڈ نہیں ہے، عربی کا ہے. تو یہاں ہم نے نہ اردو یوز کرنی ہے نہ عربی یوز کرنی ہے. بسم اللہ کی حد تک عربی یوز کی جا سکتی ہے، اس کا معاملہ اور ہے، وہ ڈیوائن میسج میں سے ہے، ٹھیک ہے. ڈونٹ سے السلام علیکم. اکثر السلام علیکم کئی پوری 30 نیکیاں لے رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ 30 نیکیاں لیتے لیتے وہ نمبر کاٹ دیتا ہے آپ کا. نیکیاں وہاں حکمت کا، یہ حکمت ہوتی ہے کہ کہاں پر کرنا ہے کہاں پر نہیں. ہر جگہ جو ہے نا وہ سنی بننے کی ضرورت نہیں ہے زور زور سے. بھائی جن کے اندر بیٹھے وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو، ابھی تو آپ ان کو منانے جا رہے ہیں تو پہلے ہی ٹکا کے آواز بھی کریٹ کرتے ہیں. کمال ہے بھائی، اس سے کوئی آپ کی سنیت داغدار نہیں ہونے لگی، ختم نہیں ہونے لگی، ٹھیک ہے. تو اس وقت سنیت کے خول سے تھوڑا سا نکل جائیں، ٹھیک ہے. ابھی تو اتحاد امت کر رہے ہیں. آپ نے ایک پلیٹ فارم میں اہل تشیع کو بھی 10 کو اکٹھا کر لیا ہے، اہل حدیث بھی اکٹھا ہو گیا ہے، اہل دیوبند بھی اکٹھا ہو گیا ہے، آپ خود بھی وہاں پر جمع ہیں. یہ تھوڑی خوبصورتی ہے، یہ تھوڑا آپ کا مقام بن گیا. ایک پلیٹ فارم پہ سارے پھول آپ نے جمع کر لیے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، آپ بھگائیں نا ان کو یہ کر کے، اس سے بھاگتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا کر. اس کو حکمت کہا جاتا ہے. حکمت اور چیز ہوتی ہے اور علم اور چیز ہوتی ہے. حکمت اس سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو السلام علیکم نہیں کہنا، یو وڈ سے گڈ مارننگ. اگر مارننگ کا، اگر 12 بجے سے پہلے اسپیچ ہوئی، obviously 12 سے پہلے ہونی ہے، ٹھیک ہے. آپ سب نے کیا کہنا ہے؟ گڈ مارننگ بولیے. ڈونٹ سے گڈ مارننگ، میں نے بتایا ہوا آپ کو، ٹھیک ہے. کروڑ کے نہیں اس کو پڑھنا، گڈ مارننگ. بڑے آرام. اب دیکھیں میں آرام سکون سے بھی جو چیز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے ٹاپک کی طرف. Today the topic given to me is the parents are the blessed. اب جس پر اہمیت جس ورڈ کی زیادہ اس پر ذرا زیادہ زور ڈالیں. blessed, that the parents are the blessed gift of Allah Almighty. اب یہ دیکھیں میری باڈی لینگویج سٹارٹ ہو گئی. that the parents are the blessed gifts of Allah Almighty. As you know that after the prophets only the blessed gift and one of the precious gifts which are given to us. دیکھیں given to us، دیکھیں باڈی لینگویج آپ کے الفاظ کے مطابق جائے. which are given to us. us کا مطلب کہ ہمیں تو آپ اس طرف کر لیں گے دونوں، ورنہ ایک تو ضرور کریں. جتنا آپ دونوں کا یوز کریں، کہیں دونوں کا کرنا ہے، کہیں ایک کا کرنا ہے، کہیں لیفٹ کا کرنا ہے، کبھی رائٹ کا کرنا ہے، کبھی ہاتھ پیچھے لے جانا ہے، کبھی یہاں رکھنا ہے، کبھی اس طرح سے کرنا ہے، کبھی اس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. کبھی اس طرح سے کر دینا ہے، کبھی ایسے کر دینا ہے. یہ سارا الفاظ متعین کریں گے، ٹھیک ہے. یہ ساری باڈی لینگویج ہے، ٹھیک ہے. کبھی آپ اس طرح سے ہو جائیں گے، کبھی اس طرح فیس کریں گے، ٹھیک ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ ساری آپ کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ کور کریں گے. از اٹ کلیئر؟ یہ پریکٹس سے ہونا ہے. آپ نے پریکٹس کہاں کرنی ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا، اس کی نظر اتارنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اکثر ہم کھڑے ہوتے ہیں نا اور 2 گھنٹے بھی لگا دیتے ہیں. آئینے کے سامنے، مرر کے سامنے کھڑے ہونا اور سمجھنا ہے کہ اندر آپ نہیں ہے، کوئی اور بنتا ہے. تو بس اس کے سامنے اور آئی کانٹیکٹ آئینے پہ رکھنا ہے. آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ وٹ یو آر. ایک دفعہ، دوسری دفعہ آپ دیکھیں گے آپ کو فرق نظر آئے گا، تیسری دفعہ اور چوتھی دفعہ آپ کا بالکل معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. As Allah Almighty says in His blessed book that all you people وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عربی کوٹ کی جا سکتی ہے، اوکے. Always be thankful to your parents, ٹھیک ہے. And similarly if we see in the hadith of the Prophet peace be upon him. اب دیکھیں میرا ہاتھ ایک پیچھے چلا گیا، ٹھیک ہے. The Prophet peace be upon him, حضرت محمد peace be upon him, he narrates in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. This is agreed upon. اب دیکھیں جب آپ حوالہ ساتھ دیں گے نا تو ادھر قلم جلدی چلنا ہے اور کہنا واہ 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 واہ. ایک نے حوالے کے بغیر بات کی، ایک نے حوالے کے بغیر بات کی ہے، پوائنٹ دونوں کو ملیں گے. ایک کے زیادہ مل جائیں گے، ایک کے کم مل جائیں گے.
ٹھیک ہے. Imam Bukhari and Imam Muslim both narrates that, O people, the Prophet peace upon him says, your parents are your paradise and your hell. If you find both of them at the old age and you won't get paradise, ٹھیک ہے, or hell, ٹھیک ہے, then definitely you are not the blessed one. بس میں آ گئی ہے. اس طرح آپ کا اتار چڑھاؤ جن بنے گا. Is it clear؟ تو کیجیے گا ایسے. سید فیضان گیلانی صاحب تشریف لائے ہیں. ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جامع تنویر زہرا للبنات کے اندر تشریف لانے پر صمیم قلب سے جو ہے نا وہ خوش آمدید کہتے ہیں, اور پوری کلاس کی طرف سے سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور اب چونکہ ٹائم کم ہے, ہم آپ کی جو ہے نا وہ گفتگو بھی سنتے ہیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ کلاس کا اختتام جو ہے نا وہ آپ کے دعائیہ کلمات سے ہو جائے. تو آپ تشریف لائیں اور دعا سے جو ہے نا وہ کلاس کا اختتام فرمائیں. السلام علیکم. ایم فیضان فدا. بڑی خوشی ہوئی ایسے جگہ پہ اس طرح کا اتنا اچھا کام آج کل کے دور میں کوئی کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جن کی کوشش ہے, سر ہیں بہت اچھا انہوں نے بولا, بہت اچھا پڑھا ان ساروں کو. باقی آپ لوگوں کی بڑی بات ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں, ٹائم نکالا ہے, یہ ڈراموں فلموں والے دور میں سے ہونے کے باوجود بھی نکال کے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ لوگ ٹائم دے رہے ہیں, قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ساروں کو کامیاب کرے, اور جو اس کا ریسرچ سینٹر کا مقصد ہے اسے پورا کریں, یہ ساری مینجمنٹ پورا کرے, سر پورا کریں, اور اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے. باقی آپ لوگوں کے لیے دعا ہے میری, انشاءاللہ تعالیٰ آپ اکٹھے مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والمغفرة رحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والجنة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. رب زدني علما والحقني بالصالحين. آمین یا رب العالمین یا رحمت للعالمین. اللہم صلی علی